بسم اللہ الرحمن الرحیم نصب الفعل المضارع نصب الفعل المضارع فعل مضارع کا نصب فعل مضارع کا نصب یہاں سے فعل مضارع کا نصب بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نصب جو سین کے ساتھ ہوتا ہے نصب، وہ نصب نامہ نہیں ہے۔ سوچو کہ فعل مضارع کا نصب بیان کیا جا رہا ہے، یہ کس کی اولاد ہے، اس کے دادا کون تھے؟ تو یہ نصب صاد کے ساتھ ہے۔ کس کے؟ صاد کے ساتھ۔ ہاں، جو قسیم ہے رفع اور جر کا۔ تو فعل مضارع کے نصب کا بیان ہے کہ فعل مضارع کب منصوب ہوگا۔ تو فعل مضارع کو نصب دینے والے کلمات آپ نحومید کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ کن کن حروف کی بنا پر فعل مضارع منصوب ہوتا ہے؟ ان، لن، کی، اذن۔ جب یہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ سمیر، جب یہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے منصوب ہونے کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے یعنی فعل مضارع کے آخر میں زبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے فعل مضارع کے آخر میں؟ یہ منصوب ہونے کا مطلب ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ فعل مضارع کے ہر صیغے کے آخر میں زبر تلاش کرو، نہیں ملے گا سب جگہ، 5 جگہ ملے گا۔ یہ زبر کتنی جگہ ملے گا؟ 5 جگہ ملے گا جو اپنی برقرار حالت میں ہے۔ باقی 2 صیغے تو مبنی ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، تو وہاں بھی نصب مل جائے گا۔ باقی جیسے تثنیہ کے صیغے ہیں تو ان میں نون اعرابی گر جاتا ہے۔ جمع مذکر غائب و حاضر ہیں، واحد مؤنث حاضر ہیں، ان سب میں نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 5 صیغے جو منصوب ہوتے ہیں، باقی فعل مضارع کا پورا اعراب نحومید کے اندر آپ کو پڑھایا گیا ہے، اس کی 4 قسمیں۔ تو یہاں پر فعل مضارع کے منصوب ہونے کو بیان کریں گے۔ فعل مضارع اس وقت منصوب ہوتا ہے جب 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف فعل مضارع سے پہلے آئے۔ فعل مضارع سے پہلے، اگر بعد میں آئے فعل مضارع کے تو وہ فعل مضارع کو منصوب نہیں کرے گا۔ وہ 4 حروف ہیں کون کون سے؟ ان، لن، کی، اذن۔ 4 حرفوں کا ذکر آ رہا ہے مثالوں کے ذریعے، پوری توجہ درکار ہے، ٹھیک ہے؟ الامثلہ، مثالیں: اريد ان احسن السباحة، اريد ان احسن السباحة، مثال نمبر 1 ہے۔ اراد یرید ارادتاً کا معنی ہوتا ہے چاہنا، واحد متکلم کا صیغہ ہے اریدو، میں چاہتا ہوں ان آ گیا۔ اریدو کو نہ دیکھیں، اریدو تو فعل مضارع مرفوع ہے۔ فعل مضارع جب فعل مضارع کو نصب دینے والا اور جزم دینے والا کوئی بھی حرف نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ تو اریدو بھی فعل مضارع ہے اور یہ مرفوع ہے۔ بحث میں اور جو جس سلسلے میں کلام چل رہا ہے اس میں اریدو شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اب جو آ رہا ان احسنا، احسنا بھی فعل مضارع ہے۔ احسنا یحسن، اکرم یکرم، واحد متکلم کا صیغہ ہے احسنا، اکرما کے وزن پر۔ احسنو تھا لیکن ان داخل ہو گیا تو اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا، احسنو سے احسنا ہو گیا، تو فعل مضارع منصوب ہے یہاں احسنا۔ اریدو میں چاہتا ہوں ان احسنا کہ اچھی طرح سیکھوں کروں، السباحہ مانے تیرنا، السباحہ مانے تیرنا، تو پورے کا ترجمہ ہوگا اريد ان احسن السباحہ، میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح تیروں، کہ میں اچھی طرح تیروں یا اچھی طرح تیرنے والا بنوں۔ اريد ان احسن السباحہ، میں اچھی طرح تیرنا چاہتا ہوں، میں اچھی طرح اریدو میں چاہتا ہوں ان احسن السباحہ کہ میں اچھی طرح تیروں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو فعل مضارع کون سا منصوب ہے اس مثال میں؟ بتاؤ جنید،
اوسنا. ٹھیک ہے. مثال نمبر 2. ارجو ان یعتدل الجو. ارجو مجھے امید ہے ان یعتدل الجو. الجو معتدل پیچھے مثال پڑی ہے نا, تو وہی یہاں وہ مبتدا خبر کی ترکیب تھی, یہ فعل فاعل والی ہے. ارجو رجا یرجو. ارجو مجھے امید ہے ان یعتدل الجو کہ فضا معتدل رہے, کہ فضا مجھے امید ہے کہ فضا معتدل رہے. علی کیسی رہے فضا, یعنی درمیانی. ارجو ان یعتدل الجو مجھے امید ہے کہ فضا معتدل رہے گی, مجھے امید ہے کہ فضا رہے گی یا رہے. تو یہاں پر فعل مضارع کون سا منصوب ہے بتاؤ فرمان. جی فرمان بولے. یعتدل. ٹھیک ہے. مثال نمبر 3. یسرنی ان تزورنا. یسرنی ان سرور لفظ سنا ہے, کیف و سرور میں ہے نا, کیف و سرور میں ڈھل کے آ, تو سرور اور آتا ہے مسرور. مسرور خوش, مسرت شادمانی, تو اسی سے ہے یسرنی. مادہ سب کا ایک ہی ہے, سین ڈبل را. ہاں تو اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا. کیا ہے؟ یسرنی مجھے خوش کرے گا, مجھے یا مجھے خوشی دے گا. یسرو خوش کرے گا, نی نون وقائے کا یا متکلم مفعول بھی, مجھے خوش کرے گا. ان تزورنا کہ آپ ہماری زیارت کو آئیں. ان تزورا ان تقولا کے وزن پر ہے. پھر جو نا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. تزورا نا, زارا یزورو کسی کی زیارت کو جانا, ملاقات کے لیے جانا. ان تزورا کہ آپ زیارت کو آئیں, نا کس کی, ہماری, یعنی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں تو ہمیں خوشی ملے گی. آپ تشریف لائیے ہمیں خوشی ہوگی, کہا جاتا نہیں. ہاں تو وہی جملہ ہے یہ. سمجھ میں آ رہا ہے توصیف. یسرنی ان تزورنا مجھے خوش کرے گا آپ کا ہمارے پاس آنا, یا بالکل سلیس کر دیں یسرنی ان تزورنا ہمیں خوشی ہوگی آپ کے ہمارے پاس آنے سے. تو یہ بتاؤ مین مقصد جو ہے یہاں فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ تزورا. تزورا جتنا حصہ ہے اتنا ہی نکالو ورنہ کچھ لوگوں کو نا سے دھوکہ ہو جائے گا. تزورا یہ فعل مضارع منصوب ہے. اچھا اب یہ بھی بتا دو, یہ 3 مثالیں ہم نے پڑھا دیں, ان تینوں میں فعل مضارع منصوب ہے کہ نہیں؟ پہلا فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ اوسنا. دوسرا یعتدل. تیسرا تزورا. لیکن یہ منصوب ہوا کس کی وجہ سے یہ بھی بتاؤ. ان کی وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے؟ اور نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو ابھی تو پہلے میں ہی ہو. دیکھیں مثال نمبر 4. لن اکذبا. کذبا یکذبو کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا. لن اکذبا میں ہرگز ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا, ہے نا. لن یفعل میزان میں آپ نے پڑھا ہوا, ہرگز ہرگز وہ نہیں کرے, ہرگز ہرگز نہیں کرے گا, وہ ایک مذکر. لن اکذبا واحد متکلم کا صیغہ اکذبا, چونکہ واحد متکلم میں یہ الف آتا ہے شروع میں, اور اگر نون آ گیا تو کون سا صیغہ ہوگا شروع میں؟ جمع متکلم. الف اور نون والا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. نون ہے تو جمع متکلم, الف ہے تو واحد. تا والے سب سے زیادہ ہوتے ہیں, پھر یا والے اس سے کم ہوتے ہیں. چلیں لن اکذبا میں ہرگز ہرگز جھوٹ. یہاں فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ اکذبا. پھر ہے لن یفوز الکسلان. لن یفوزا, فازا یفوزو مانے کامیاب ہونا, الکسلان مانے سست. کیا؟ سست. لن یفوز الکسلان سست ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. سست نیستی ہرگز ہرگز کامیاب, نیستی بھی کہتے ہیں نا سست کو. چلو بہرحال لن یفوز الکسلان سست ہرگز ہرگز کامیاب. کون سا فعل مضارع منصوب ہے یہاں؟ یفورا کہہ رہا ہے وہ, نقطہ بھی ہے.
لن اضرب القطہ، اس کا ترجمہ آپ لوگ کرو، آپ کے حوالے. میں ہرگز نہیں ماروں گا. فعل مضارع منصوب کیا ہے؟ اب یہ 4 سے 6 تک 3 مثالیں ہم نے آپ کو پڑھائیں، 4 5 6. ان میں فعل مضارع منصوب کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ لن کی وجہ. یہاں ان نہیں ہے، دیکھ کر ہو، لن تھا وہ تو گزر گیا، لن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں مثال نمبر 7. ہر ایک کی 3 مثالیں ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 3 چوک 12. اذن تقیم عندنا، اذن تب، تقیمہ آپ قیام کریں گے، عندنا ہمارے پاس، تب آپ ہمارے پاس قیام کریں گے. اذن تب، جب اور تب دونوں ترجمے. اذن تب تقیمہ، اقام یقیم اقامتاً سے ہے، قیام کرنا، اقامت اختیار کرنا. تقیمہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. تقیمہ تھا، اذن آ گیا، یہ بھی تو نصب دیتا ہے، تو تقیمہ ہو گیا. اذن تقیمہ، تب آپ اقامت کریں گے، عندنا ہمارے پاس. اب آپ کو یہ ترجمہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہوگا، لگ رہا ہے یا صحیح ہے؟ ترجمہ صحیح ہو گیا یا عجیب سا لگ رہا ہے ذرا؟ جی ارے ابھی تو بتایا، واحد حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا. تب آپ ہمارے پاس قیام کریں گے، تب آپ ہمارے پاس. اصل میں یہ تھوڑا الگ اس لیے لگ رہا ہے کہ ڈائریکٹ یہ نہیں بولا جاتا ہے، اس جملے سے آغاز نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی کے سوال کے جواب میں یا کسی کی بات کے جواب میں کہتے ہیں. آپ یہ جملہ کسی کے جواب میں کہیں گے، کسی کے جواب میں کہیں گے، کسی کے، ہاں شروع سے یہ نہیں بولا جاتا ہے. کس کے جواب میں کہیں گے اب آگے بتا رہے ہیں. دیکھو، تجیب بذالک، اس کے ذریعے آپ جواب دیں گے. تجیب بذالک، اس کے ذریعے آپ جواب دیں گے. من، اس شخص کو، قالا، جس نے کہا، سأزور مدینتکم. سأزور، زارا یزورو کا معنی بتایا، ملاقات کے لیے جانا، دیکھنے کے لیے جانا کہیں. سأزور، ان قریب میں زیارت کروں گا، دیکھنے آؤں گا، مدینتکم، تمہارا شہر. ان قریب میں تمہارے شہر آؤں گا، ان قریب میں تمہارے شہر آؤں گا. کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، ان قریب میں تمہارے شہر آؤں گا. مان لو شاہ نواز نے کہا، اور یا فرمان نے کہا. کس سے کہا؟ ساجد سے کہا، سأزور مدینتکم، جلد میں یا ان قریب میں تمہارا شہر دیکھنے آؤں گا، یعنی کشمیر آؤں گا. تو اب اس کے جواب میں ساجد کہے گا، کیا کہے گا؟ اذن تقیم عندنا، تب آپ ہمارے پاس قیام کریں گے. ارے اپنا گھر ہوتے ہوئے آپ ہوٹل میں یہاں کیوں جائیں گے؟ اذن تقیم عندنا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب سیٹنگ، جب کوئی کہے کہ سأزور مدینتکم، ان قریب میں تمہارے شہر آؤں گا، تو جواب میں آپ کہیں گے اذن تقیم عندنا، تب تو آپ ہمارے پاس قیام فرمائیں. تو یہاں پر فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ تقیمہ. کس کی وجہ سے ہے؟ اذن کی وجہ سے ہے. مثال نمبر 8. اذن تربح تجارتک، قرآن مجید میں ہے فما ربحت تجارتہم. فما، ما برائے نفی ہے، فعل مضارع منفی ہوتا ہے نا. فما ربحت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ربحا، ربحا، ربحو، ربحت. فما ربحت، تو نفع نہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، تو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا. تو اسی سے ربح یربح، سمع یسمع. تربح واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تربح، یربح، یربحان، یربحون، تربح. تربح تھا لیکن اذن لگ گیا تو منصوب ہو گیا تربح. اذن تربح، فاعل اسی کا تجارتوں کا. اذن تب، تربح نفع دے گی، تجارتوں کا تمہاری تجارت، تب تو تمہاری تجارت نفع دے گی. یاد رہے یہ بھی شروع میں نہیں بولا جائے گا بلکہ کسی کے جواب میں ہی بولا جائے گا. اذن والے جتنے بھی جملے ہوں گے وہ کسی نہ کسی کے جواب میں بولے جائیں گے جب کوئی کچھ کہے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ شروعات یہاں سے نہیں ہوگی.
اذن تربح تجارتک، تب تو تمہاری تجارت نفع دے گی. کب بولا جائے گا؟ تجیب بذلک من قال، آپ اس کے ذریعے جواب دیں گے اس شخص کو جس نے یہ کہا ہو. ساکون امینا، سین استقبال قریب کے لیے، ساکون ان قریب میں ہو جاؤں گا، امینا امانت دار، جلد میں یا ان قریب میں امانت دار ہو جاؤں گا. کوئی تاجر ہے بڑا کرپٹ ہے، تو اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے اب میں امانت دار بن جاؤں گا، اب میں امانت دار بن جاؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو اب اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تربح تجارت، تب تو تمہاری تجارت نفع دے گی. بھائی تاجر امین کے پاس، امانت دار تاجر کے پاس ہر ایک جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو دھوکہ نہیں ملتا ہے. تو کس کے جواب میں کہیں گے اذن تربح تجارتک؟ جو یہ کہے ساکون امینا، جو کہے ساکون امینا، اب میں امانت دار بن جاؤں گا، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ترجمہ ہو گیا تربح تجارتوں کا. اذن تربح تجارتوں کا، تب تو تمہاری تجارت نفع دے گی. نمبر 9 اذن یفسد الہوا، تب تو ہوا فاسد ہو جائے گی. اذن تب یفسد الہوا، ہوا فاسد ہو جائے گی، تب ہوا فاسد ہو جائے گی. یہ بھی ظاہر سی بات ہے، کسی کے جواب میں کہا جائے گا تجیب بذلک من قال، آپ اس کے ذریعے جواب دیں گے اسے جس نے یہ کہا ہو. کیا کہا؟ ساغلق النوافذ. اغلق یغلق، اغلاق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. اغلق اکرمو کے وزن پر، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اغلق میں بند کروں گا، اس سے پہلے سین ہے استقبال قریب کے لیے. ساغلق ان قریب میں بند کروں گا، النوافذ کھڑکیاں، ان قریب میں کھڑکیاں بند کروں گا. تو جب کھڑکیاں بند ہو جائیں گی تو کمرے کی فضا خراب ہوگی، ہوا فاسد ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جب کوئی کہے ساغلق النوافذ، اب میں کھڑکیاں بند کروں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن یفسد الہوا، تب ہوا فاسد ہو جائے گی، تب ہوا فاسد ہو جائے گی. کیا بن جائے گی سب؟ کاربن ڈائی آکسیجن تو انسان ساری لے لے گا جتنی کمرے میں ہوگی. چلیں ساغلق النوافذ، جو کہے کہ اب میں کھڑکیاں بند کروں گا یعنی ساغلق النوافذ بولے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن یفسد الہوا. تو یہ جو تین جملے ہیں ان میں فعل مضارع منصوب ہے کہ نہیں؟ پہلا منصوب کون سا ہے فعل مضارع؟ دوسرا، تیسرا کس کی وجہ سے منصوب ہے؟ اذن کی وجہ سے. تو کتنے پڑھ لیے اب تک؟ 9 جملے، 9 مثالیں پڑھ لی، اور حروف کتنے پڑھ لیے نصب دینے والے؟ 3. ایک رہ گیا، کون سا رہ گیا؟ کئی. کائی نہیں، کئی. جئت کئی اتعلم، جئت میں آیا، جا یجیء مانے آنا، جئت میں آیا، کئی اتعلم تاکہ تعلیم حاصل کروں، تاکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا. جئت میں آیا، کئی اتعلم تاکہ تعلیم حاصل کروں. پھر نمبر 11 ہے خرج تو کئی اتنزہ، خرج تو میں نکلا، کئی اتنزہ، تنزہ یتنزہ تنزہن کا معنی سیر کرنا، تفریح کرنا. کیا کرنا؟ تفریح بڑے ہا سے. آج ایک بچہ سلام پڑھ رہا تھا، اس نے مخرج کے ساتھ پڑھا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں ربا. تھے آپ لوگ؟ نہیں تھے. چلے خرج تو کئی اتنزہ، میں نکلا تاکہ تفریح کروں، تاکہ یعنی میں تفریح کرنے کے لیے نکلا. پھر مثال نمبر 12 ہے اتعلم، اتعلم میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ بھی مضارع ہے. اتعلم کئی اخدم الوطن، کئی تاکہ، اخدم خدم یخدم خدمت کرنا، کئی اخدم الوطن تاکہ وطن کی خدمت کروں. اتعلم کئی اخدم الوطن میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ وطن کی خدمت کروں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 مثالیں تھیں، ان میں فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ پہلی مثال میں، دوسری مثال میں، تیسری میں اخدوما. کیا ہے؟ کس کی وجہ سے منصوب ہیں؟ کئی کی وجہ سے منصوب ہیں. اب ہے بحث. یہ تو مثالیں دے کر اب تک آپ کو سمجھایا ہے، اور امید ہے کہ اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ بحث کا اگر ترجمہ بھی کرا دیا جائے تو آپ کے لیے کافی ہوگا. دیکھیں البحث،
یشتمل کل مثال من الامثلۃ السابقۃ، گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک مثال، گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر مثال مشتمل ہے علی فعل مضارع، ایسے فعل مضارع پر، ایسے فعل قبلہ احد الاحرف الاربعہ، قبلہ جس سے پہلے، مشتمل ہے ایسے فعل مضارع پر جس سے پہلے احد الاحرف الاربعہ، چار حرفوں میں سے ایک ہے، جس سے پہلے چار حرفوں میں سے ایک ہے۔ وہ چار حرف کون سے ہیں؟ ان لکھا ہے دیکھو، لن، اذن، کئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سلیس ترجمہ ملا بالکل۔ گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر مثال ایسے فعل مضارع پر مشتمل ہے جس سے پہلے چار حرفوں ان، لن، اذن، کئی میں سے کوئی ایک حرف ہے، جس سے پہلے چار حرفوں، اس کے بعد ہی چاروں کو گن دو، جس سے پہلے چار حرفوں ان، لن، اذن، کئی میں سے کوئی ایک ہے۔ دیکھو ہر مثال 12 کی 12 مثالیں ہیں فعل مضارع پر مشتمل ہیں، آپ چیک کر لیں، اور ایسا فعل مضارع ہے جس سے پہلے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہے ضرور۔ 3 جگہ ان ہے، 3 جگہ لن ہے، 3 جگہ کئی ہے، 3 جگہ اذن ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار اور ترجمہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر مثال ایسے فعل مضارع پر مشتمل ہے جس سے پہلے چار حرفوں یعنی ان، لن، اذن، کئی میں سے کوئی ایک ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، یہ بتا دیا۔ اب فعل مضارع کے آخر میں جو نصب ہوتا ہے نا، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ آخِرَ كُلِّ مُضَارِعٍ مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وغيرها، اتنا لمبا جملہ ہوا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور جب آپ غور کریں، آخرہ کل مضارع، ہر اس مضارع کے آخر میں، جب آپ غور کریں ہر اس مضارع کے آخر میں، کون سا مضارع؟ مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة، جو ان چار حرفوں میں سے کسی ایک کے بعد ہو، جو ان چار حرفوں میں سے کون سا مضارع؟ وہ فعل مضارع جو ان چار حرفوں میں سے کسی ایک کے بعد ہو۔ فی هذه الامثلہ، آپ غور کریں ان مثالوں کے اندر، وفی غیرہا، اور ان کے جہاں بھی فعل مضارع ملے، پورے ضلع میں جہاں کہیں بھی آپ کو فعل مضارع مل جائے، یا پورے صوبے میں جہاں بھی فعل مضارع ملے، یا پورے ملک میں جہاں کہیں فعل مضارع مل جائے، یا پوری دنیا میں جہاں بھی فعل مضارع ملے، اس سے پہلے ان چار حرفوں میں سے اگر کوئی ایک حرف ہو، پوری دنیا میں جہاں کہیں فعل مضارع ملے اور اس سے پہلے ان چار حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ہو، تو اس کے آخر میں آپ غور کریں گے تو وہ فعل مضارع منصوب ہوگا، وہ فعل مضارع منصوب ہوگا۔ بات سچ ہے بالکل۔ 16 آنے ترجمہ ملا لے، ترجمہ جملہ لمبا ہے، دیکھیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ آخِرَ كُلِّ مُضَارِعٍ مَسْبُوقٍ بِوَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَفِي غَيْرِهَا، اور جب آپ ان مثالوں، یہاں سے پیچھے سے لے لیں، فی هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَغَيْرِهَا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے لیں پھر سیٹ کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان مثالوں اور ان کے علاوہ میں، اور جب آپ ان مثالوں اور ان کے علاوہ میں ہر اس فعل مضارع کے آخر میں غور کریں، ہر اس، اب آخرہ کل مضارع پر پہنچ گئے، ہر اس فعل مضارع کے آخر میں غور کریں جو ان چار حرفوں میں سے کسی ایک کے بعد ہو، جو ان چار حرفوں میں سے کسی ایک کے بعد ہو، تو کیا ہوگا؟ وجدتہ منصوباً، آپ اسے منصوب پائیں گے، آپ اسے منصوب پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ان چاروں حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہوگا، یہ نصب دینے والے ہیں، نواسب فعل مضارع ہیں یہ، تو منصوب ہوگا وہ۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا حَذَفْتَ هَذَا الْحَرْفَ، وَلَكِنَّكَ، اور لیکن آپ، إِذَا حَذَفْتَ هَذَا الْحَرْف، جب اس حرف کو حذف کر دیں، اور لیکن
آپ جب اس حرف کو یہ جو نصب دینے والا ہے جب اس کو حذف کر دیں وجدت الفعل مرفوعا تو آپ فعل کو مرفوع پاؤ گے، تو آپ فعل کو مرفوع پاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جب یہ نصب دینے والا حرف ہوگا تو فعل مضارع منصوب ہوگا، اور جب یہ حرف نہیں ہو اور جزم دینے والا بھی نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوگا. وَمِن ذَلِكَ يُفْهَمُ اور اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے أَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُفَ کہ یہ حروف تنصب الفعل المضارع اس فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ حروف اس فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں الذی یأتی بعدها جو ان کے بعد آئے، جو ان کے ہر فعل مضارع کو نصب نہیں دے سکتے، جو ان سے پہلے ہے اس کو کیسے نصب دیں گے؟ تو اسی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حروف اس فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں جو ان سے بعد میں ہو، جو ان سے بعد میں ہو. القاعدہ قاعدہ دیکھیں، قاعدہ نمبر 13 ہے ينصب الفعل المضارع فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا متى سبقہ جب اس سے پہلے ہو احد النواسب الاربعہ 4 نصب دینے والوں میں سے کوئی ایک، احد ایک، نواسب نصب دینے والے، الاربع 4. فعل مضارع کو نصب دیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے 4 نصب دینے والوں میں سے کوئی ایک ہو، یعنی کوئی ایک حرف ہو. فعل مضارع کو نصب دیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے 4 نصب دینے والوں میں سے کوئی ایک ہو. وہیا اور وہ یعنی جو 4 نصب دینے والے ہیں نواسب ہیں وہ یہ ہیں ان، لن، اذن، کئی. ان، لن، اذن، کئی. ٹھیک ہے، تو گھنٹی بھی پوری ہو گئی ہے.